اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، آج خاکسار کو آج کے درس کے لیے جو موضوع محترم مکرم امیر صاحب نے دیا ہے وہ ہے تعمیر مساجد اور مالی قربانی۔ آپ نے پچھلے ہفتے کے درس میں جو محترم مکرم امیر صاحب نے دیا تھا اس میں اس بات کی تفصیل سنی تھی کہ جماعت احمدیہ بیلجیم کے پاس اب یہ ذمہ داری ہے کہ اگلے 10 سال کے دوران 3 سے 5 مساجد تعمیر کرے۔ تو اس سلسلے میں کئی دفعہ یہ سوال آتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ آخر اتنی مساجد تعمیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تبلیغ کے اور کئی طریقے نکل آئے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اتنے پیسے جمع کریں اور مساجد جگہ جگہ تعمیر کریں؟ تو میں اپنی بات جو ہے اس بات کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے شروع کرتا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ یہ حدیث ہی بذات خود کافی ہے اس بات کی نشاندہی کرنے کہ مسجد بنانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی نیکی ہے اور اس کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جس علاقے میں اسلام کی حقیقی تعلیم اور حقیقی پیغام پہنچانا چاہتے ہو وہاں مسجد بنا دو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے، یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں، وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لائے گا۔ تو اس بات سے اس کی بڑی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہم جو احمدی مسلمان آج کے دور میں رہ رہے ہیں، جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگایا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد کہ اس کے پیغام کو اور اس کے وحدانیت کے پیغام کو پوری دنیا میں دنیا کے کناروں تک پہنچایا جائے، تو اس ذمہ داری کو پورے کرنے کا، اس کام کو پورا کرنے کا ایک نہایت آسان طریقہ بھی ساتھ بتا دیا، اور وہ یہ کہ جس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہو وہاں پہ مسجد تعمیر کر دو۔ اس کے ماننے والوں کو وہاں جمع کرنا وہ اللہ تعالیٰ خود کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس سلسلے میں ایک شرط بھی ساتھ رکھی ہے، صرف یہ نہیں کہ مسجد بنا دینی ہے، بلکہ ایسے لوگ اس کے لیے چاہیے جو اللہ کی راہ میں سچے دل کے ساتھ پاک صاف ہو کر مالی قربانی کریں اور ہر قسم کی قربانی کریں اس کے لیے۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا۔ شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو، اخلاص سے بنائی جائے مسجد، نہ دکھاوے کے لیے۔ فرمایا محض للہ اسے کیا جائے، یعنی مسجد کی تعمیر کا کام اللہ کی خاطر صرف کیا جائے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں تاریخ اسلام سے بے تحاشا مثالیں ایسی سنی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں نے اس کی خاطر، اس کے نام کو دنیا میں پھیلانے کی خاطر بے بہا قربانیاں دیں، مالی قربانیاں بھی اور دوسری طرح بھی، اور خاص طور پہ کئی دفعہ ہم نے ان باتوں کا ذکر سنا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، کہ جب آپ کے صحابہ اکرام نے اپنے پورے گھر کا سامان لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو میں آج اس موقع پہ آپ کی خدمت میں بیلجیم کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے بیلجیم کی پہلی سینٹرل مسجد بیت المجیب
اکل میں مکمل کی، اور وہ مسجد اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نمازوں کے لیے اور دوسری دینی سرگرمیوں کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں جماعت احمدیہ بیلجیم کے بھی بہت سے لوگوں نے بے تحاشا مالی قربانی کی، اور اس کے علاوہ بھی ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا اس کام کے لیے کہ اس مسجد کی تعمیر جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم نیک کاموں کو لوگوں کے سامنے دکھلانے کے لیے، تم نیک کاموں کو لوگوں کے سامنے دکھلانے کے لیے نہ کرو، مگر قرآن کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو کہ اپنے سارے کام لوگوں سے چھپاؤ، بلکہ تم حسب مصلحت بعض اپنے نیک اعمال پوشیدہ طور پر بجا لاؤ، جب کہ تم دیکھو کہ پوشیدہ کرنا تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، اور بعض اعمال دکھلا کر بھی کرو جب کہ تم دیکھو کہ یہ دکھلانے میں عام لوگوں کی بھلائی ہے۔ تو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے جماعت بیلجیم کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں، جہاں لوگوں نے پورے خلوص نیت کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ مالی قربانی پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کو بے بہا اجر بھی دیا۔ مثلا میرے پاس یہاں پہ ایک مثال ہے ایک ایسے بزرگ جوڑے کی ریجن اینٹورپ ریجن سے، کہ جنہوں نے اپنی بزرگی کے زمانے میں اور ایسی حالت میں جب کہ وہ بیمار بھی تھے، اپنی ساری سیونگز جو ان کی تھیں، وہ جب مسجد بیت المجید کے لیے مالی قربانی کی تحریک ہوئی تو انہوں نے اس کو مسجد کی خدمت میں پیش کر دیا، بغیر یہ سوچے کہ اس عمر میں آگے چل کے اگر پیسے کی ضرورت پڑی تو کیا ہوگا۔ اور ہم نے پھر اپنی زندگیوں میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، اور آخری عمر تک ان کو نہایت سعادت مند اولاد ان کے ساتھ رہی، جس نے ان کے آخری دم تک خدمت کی۔ اسی طرح میرے پاس ایک اور مثال موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ مالی قربانی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی رنگ میں بے تحاشا مال عطا کر کے تو آپ کو اس کا اجر دے۔ اللہ تعالیٰ مختلف رنگ میں اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ تو اینٹورپ ریجن سے ایک اور احمدی کی مثال ہے جو ایک لمبے عرصے سے اولاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے تھے اور دعا کرتے تھے، لیکن 9 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ ڈاکٹروں کے خیال کے مطابق یہ ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے۔ تو اسی دوران اتفاق سے وہ موقع آیا کہ جب مالی قربانی کی تحریک ہوئی، جس میں پھر انہوں نے جو ان کی سیونگز تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں، اور ساتھ یہ دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ایک ان کی زندگی میں کمی ہے اس کو پورا کرے اور انہیں اولاد سے نوازے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قربانی کے کچھ عرصے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یکے بعد دیگرے 3 بیٹوں سے نوازا۔ ہم کہہ سکتے ہیں ناظرین اکرام کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے اور معجزے اب بھی ہوتے ہیں، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ پھر اسی ریجن سے اور کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک نوجوان کی مثال ہے جس نے جو کہ ایک نارمل ملازمت، عام ملازمت کرتے ہیں، ان کا کوئی بڑا کاروبار بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب یہ موقع آیا کہ مسجد کے لیے مالی قربانی کی تحریک کی گئی تو انہوں نے اپنی ساری سیونگز جو ہیں وہ مکان کی خواہش کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں۔ ایک کثیر رقم جو انہوں نے ادا کی اس سلسلے میں۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے احمدی ہیں اس ریجن سے جنہوں نے 20,000 25,000 اس طرح کے اماؤنٹ ادا کیے ہیں، اور ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کے بعد غریب ہوتے نہیں دیکھا۔ ان سب کو ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑے فضل کیے ہیں۔ ایک لجنا کی ایک بچی کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، جس نے اپنے تمام تر زیور بیچ کر ایک اس سے کثیر رقم حاصل کی،
اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسجد کی خاطر ادا کر دی۔ میرے پاس ایک لمبر ریجن کی مثال ہے، جہاں ایک خاندان نے اپنے زیورات مسجد کی خاطر بیچ کے تو مسجد فنڈ میں دے دیے، 6 ماہ کی تنخواہ وعدہ کیا اور وہ ادا کر دی۔ اسی طرح اپنی بیٹی کی شادی کے لیے انہوں نے جو ایک کمیٹی کا سلسلہ ڈالا اور جوائن کیا ہوا تھا، اس سے حاصل ہونے والی رقم انہوں نے بیٹی کی شادی کے لیے نہیں بچائی، بلکہ جب مسجد کے لیے تحریک ہوئی تو انہوں نے وہ پیسے بھی مسجد فنڈ میں ادا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا دینی دنیاوی عزت سے نوازا، اور الحمدللہ ان کی سب بچیاں اپنے اپنے گھروں میں نہایت عزت سے اور نہایت پیار سے خوش پاش زندگی گزار رہی ہیں۔ میرے پاس پرابانس ریجن سے بالخصوص جماعت دل بیک کے کچھ افراد کی مالی قربانی کی مثال ہے۔ اس جماعت کے ایک فرد ہیں جنہوں نے گھر خریدنے کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے، لیکن جب مسجد کی تحریک کے لیے ان کے سامنے یہ موقع آیا کہ وہ آیا کہ ان پیسوں کو اپنا گھر خریدنے کے لیے استعمال کریں یا مسجد کی راہ میں دے دیں، تو انہوں نے مسجد کو اپنی ذاتی خواہش پہ فوقیت دی، اور اپنی ساری سیونگز جو انہوں نے گھر خریدنے کے لیے اکٹھی کی تھی وہ مسجد کے لیے ادا کر دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی وعدہ اپنے دل میں کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو وہ €1,00,000 تک یا اس سے بھی زیادہ مسجد فنڈ میں ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں ایسی سنی اور ان کی اس مالی قربانی کا ایسا صلہ ان کو دیا کہ جہاں وہ ایک گھر خریدنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 گھر عطا کیے۔ نہ صرف یہ بلکہ پہلے سے جس مالیت کا وہ گھر لینا چاہتے تھے اس سے کہیں زیادہ مالیت کا، اور یہ بھی ان کا وعدہ پورا کیا کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے €1,00,000 سے زیادہ مسجد فنڈ میں چندہ دینے کی توفیق حاصل کی۔ اسی طرح اسی جماعت سے ایک اور احمدی کا ذکر میں آپ سے کروں کہ جب وہ یہاں بیلجیم آئے تو ان کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ انہوں نے اس وقت کے امیر جماعت کے پاس رکھوا دی، یہ کہتے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اور میں یہاں ٹھہرنے کے لیے مجھے یہاں کے کاغذات مل گئے تو میں یہ سب رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ادا کر دوں گا۔ ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ایسی پوری کی کہ جلد ہی انہیں یہاں کے کاغذ مل گئے، اور انہوں نے وہ سب رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ادا کر دی۔ اور یہیں پہ وہ رکے نہیں، انہوں نے کبھی بھی مسجد کی خدمت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ جب بھی مسجد فنڈ کے لیے تحریک کی گئی انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں چندہ ادا کیا، اور غالباً 80,000 سے بھی زیادہ کا چندہ وہ اس سلسلے میں ادا کر چکے ہیں۔ انہوں نے ایک یہ بھی نہایت سبق آموز اور معجزانہ بات بتائی کہ جب بھی وہ کبھی مسجد فنڈ دینے کے لیے وعدہ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی اماؤنٹ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ اماؤنٹ کمانے کے 1 ہفتے کے اندر اندر سامان پورے کر دیتا ہے۔ بارہا وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں نے مثلاً اگر 5,000 کا وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چند دن کے اندر ہی 30-35,000 کی کاروبار میں وہ کروا دی، کمائی کروا دی، جس کے نتیجے میں ایسا محسوس ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے جو ان کا وعدہ تھا وہ اپنے پاس سے ہی بندوبست کر کے ان کو دے دیا، صرف اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے خلوص نیت سے وعدہ کیا تھا، صاف دل سے وعدہ کیا تھا۔ اس طرح کی اور بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس سلسلے میں اپنے دل سے پاک صاف ہو کر مالی قربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی قسم کی بھی خدمت و بجا لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ان کو اس کی جزا دے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین، یہ ضروری نہیں کہ جو بہت زیادہ چندہ ادا کریں انہی کو صرف نوازے اور پیسوں کی شکل میں ہی، اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں میں
نوازتا ہے، کبھی نہایت فرما بردار اور اچھی اولاد آپ کو عطا کر دیتا ہے، کبھی خدمت کرنے والی، کبھی آپ کو دینی اور دنیاوی عزت سے نوازتا ہے اس کے بدلے میں، کبھی آپ کی مال و دولت میں اضافہ کر کے آپ کو نوازتا ہے۔ اس سلسلے میں حضور انور کی ایک تحریر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ایۃ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ کے دوران فرمایا، مساجد کے لیے تو بعض غیر احمدی مسلمان بھی بڑھ چڑھ کر قربانیاں دے لیتے ہیں، لیکن احمدی کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ مستقل چندوں کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور پھر تحریکات میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ اس لحاظ سے اور خاص طور پر آج کل کے مادی دور میں اور معاشی حالات میں ان کی قربانیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ میں اب آپ کو ناظرین اکرام یہ ایک دفعہ پھر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس مضمون کے شروع میں نے جو آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی، آپ اس حدیث کو ایک دفعہ پھر سے پڑھیں، اپنے دل کو دماغ کو خالی کر کے تمام توجہ اس طرف ان الفاظ پہ ڈالیں اور اس حدیث کو دوبارہ پڑھ کے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ سے کتنا بڑا اور عظیم الشان وعدہ کر لیا ہے۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ میں آپ سے یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے معزز ناظرین، کہ آپ جب بھی مسجد فنڈ کا خیال دل میں لائیں تو اپنی توجہ اس پہ مرکوز کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ سے کس انعام کا وعدہ کر رہا ہے۔ اس بات کو بالکل مت سوچیں کہ آپ کو کس نے اس کام کے لیے فون کیا اور کتنی بار فون کیا، صرف یہ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں اور اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کن نعمتوں سے اور کن انعامات سے نواز سکتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس قابل کرے کہ اس نے اس عظیم شان نیکی کے بدلے میں جو انعامات مقرر کیے ہیں ہم ان کے حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے، آمین۔ De onderwerp van mijn toespraak van vandaag was bouwen van moskeeën en financiële opoffering. Zoals jullie weten van de dars van de vorige week, gegeven door Mohteram Karam Amir Sahib, dat Jamaat Ahmadiyya België heeft nu de opdracht om 3 tot 5 moskeeën te bouwen in de komende 10 jaar. Mensen vragen soms waarom het belangrijk is om moskeeën te bouwen, terwijl andere manieren voor prediking beschikbaar zijn. Vooral in de dag van vandaag hebben wij sociale media die het veel gemakkelijk maakt, bijvoorbeeld. Waarom is het zo belangrijk om dan moskeeën overal te bouwen? Ik zou als eerst het volgende hadith willen voorstellen. De heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: wie ook een moskee heeft gebouwd voor het genoegen van Allah, of groot of klein, Allah zal voor hem een huis bouwen in het paradijs. Op gelijke wijze heeft Hazrat Masih Maud alayhi salam, de beloofde Messias, het volgende gezegd over dit onderwerp. Als je de zuiver islamitische leer en de islamitische boodschap ergens wilt verspreiden, bouw daar een moskee. Huzur zei verder: nu is er een dringende nood aan moskeeën, aangezien dit het huis is van God. Als er een stad of dorp is waar er bijna of geen moslims zijn, bouw daar een moskee en Allah gaat zelf moslims verzamelen. We hebben ontelbaar voorbeelden van grote financiële opofferingen die gemaakt zijn door de eerwaardige metgezellen gedurende het tijdperk van de heilige profeet
sallallahu alaihi wasallam. Dezelfde vastbeslotenheid wordt vandaag ook vereist van de volgelingen van Islam Ahmadiyya. Maar met een vrome hart. Hazrat Masih Maud salam, de belofte Messias, vertelt: alleen een moskee bouwen maakt geen verschil, tenzij zij gebouwd wordt met een vrome hart en niet alleen om te pronken. Als je een moskee alleen voor Allah bouwt, zal het zeker gezegend worden. Alhamdulillah, Jamaat België heeft haar eerste moskee, Beit al-Mujib in Ukkel, al gebouwd. Een enorme aantal Belgische Ahmadis hebben een kernrol gespeeld en financiële opofferingen gemaakt voor deze moskee. Ik wil u hier een aantal voorbeelden geven. In Antwerpen bijvoorbeeld kan ik u over een oude koppel vertellen die in hun ouderdom was. En toen, als Jamaat heeft voor financiële opoffering gevraagd voor de bouwen van Beit al-Mujib, hebben ze al hun spaargeld geschonken aan de moskee. Zonder te denken wat er kan gebeuren achteraf met vergelijking van hun leeftijd. En we hebben allemaal gezien dat Allah heeft hun gezegend met kinderen die voor hun tot de laatste moment hebben bezorgd. En die bij hun waren tot de laatste moment. En met alle sympathie alles voor hun ouders gedaan. Ik kan u ook een andere voorbeeld geven van iemand van de regio Antwerpen, bijvoorbeeld, die sinds 9 jaar aan het bidden was voor kinderen. En tot het moment dat dokters hebben gewoon gezegd dat dat niet meer mogelijk is. En toen kwam het moment dat werd gevraagd door de Jamaat voor financiële opofferingen te maken voor Beit al-Mujib, voor de moskee. En toen heeft hij al zijn spaargeld geschonken aan de moskee. En Allah Almachtige heeft hem beloond daarna met 3 kinderen. En tot de verbazing van de dokters, er was iets gebeurd die volgens hun niet meer mogelijk was. Ik heb ook bijvoorbeeld een voorbeeld van een jongeman die geld aan het verzamelen was om een huis te kopen. Maar als hij gehoord heeft dat Jamaat geld aan het verzamelen is voor het bouwen van een moskee, heeft hij al zijn spaargeld afgegeven en geschonken aan de moskee. En wij hebben hem nooit gezien dat hij een financieel probleem in zijn leven heeft gehad. Ik heb ook een voorbeeld van een dame van Lajna die al haar juwelen heeft verkocht en een redelijke bedrag als financiële offering heeft geschonken aan de moskee. In Limburg is er een familie die hun juwelen hebben verkocht en die geld geschonken aan de moskee. Een loon van 6 maanden. Ook een spaarpot die ze aan het verzamelen waren voor voorbereiding voor de trouwfeest van de dochter. Hebben ze ook geschonken aan de moskee. En Allah Almachtige hebben hun in alle zaken beloond. Wereldlijk ook en religieus ook. En de dochters zijn heel gelukkig in hun huizen en hebben nooit problemen. Ik heb ook hier voorbeelden van Brabant-regio, vooral van Jamaat Dilbeek, waar een Ahmadi broer van ons
heeft al zijn spaargeld geschonken aan de moskee die hij had verzameld om een huis te kopen. En Allah Almachtige heeft hem beloond met niet alleen 1, maar 2 huizen nadien. En toen had hij ook beloofd om te proberen tot 100.000 euro te schenken aan de moskee. En Allah heeft hem zoveel beloond dat hij dat wel kon doen en zijn belofte was waargekomen. Ik hoor ook een ander voorbeeld van Jamaat Tilbeek. Van iemand die als naar België kwam. Heeft al zijn spaargeld aan de Amir Jamaat van toen gegeven met een belofte dat als hij die kans zou krijgen om hier te blijven, zou hij al die geld in naam van Allah schenken. En dat is exact wat er gebeurd is. En hij heeft al zijn geld, al zijn spaargeld, in naam van Allah geschonken. En daar is hij niet gestopt. Hij heeft verschillende voorbeelden in zijn leven gehad. Hij zegt dat elke keer dat hij een bepaald bedrag belooft, Allah Almachtige geeft hem zoveel werk in zijn zaak, dat die geld is vanzelf verzameld. Het is precies zoals Allah Almachtige regelt voor zijn beloftes zelf. En dat is alleen omdat hij van een zuivere hart zijn financiële opofferingen maakt. Het zijn maar aantal voorbeelden, er zijn er zoveel van. Grote bedragen, kleine bedragen. Allah Almachtige beloont niet alleen in de vorm van financiële rijkdom, maar ook in verschillende zaken. Met uw kinderen die u voor u goed bezorgen, die naar u luisteren, met verschillende zaken in wereldlijke en religieuze kanten. In licht hiervan wil ik jullie verzoeken, nog eens, om de hadith nogmaals te lezen die ik op voorhand had gelezen, waarin de heilige profeet, vrede zij met hem, stelt dat wie ook een moskee heeft gebouwd voor het genoegen van Allah, of groot of klein, Allah zal voor hem een huis bouwen in het paradijs. Mag ik u allemaal verzoeken om aandachtig die hadith keer op keer te lezen en zien wat Allah Almachtige belooft aan ons, als wij ons kunnen opofferen voor het bouwen van moskeeën. Hou uw doel in het oog om Allah's zegeningen te krijgen op het eind. Besteed geen aandacht wie u de vraag stelt of hoeveel keer die doet. Mogen Allah ons in staat stellen om zijn gunst te winnen en zijn zegeningen te ontvangen. Amin. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.